آ رہی ہے سیوطی فرماتے ہیں اماں آمنہ میری خواب میں آئی، فرمایا اے امام جلال الدین سیوطی، مسلمان تو ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، تو واحد آدمی ہے، تو اکیلا ہی ایسا میرا بیٹا ہے کہ تو نے میری اور عبداللہ کی ایمان کی حفاظت کی اور 7 رسالے لکھ دیے۔ جی کتنے؟ تو کہتا ہے جب اماں آمنہ خوش ہوئی تو میں نے عرض کی اماں جان اگر آپ خوش ہیں تو سرکار کو میری سفارش کیجیے کہ اپنی زیارت کروا دیں۔ تو فرمایا اماں آمنہ نے بیٹے سیوطی میں جا رہی ہوں، میرا محمد آ رہا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے کچھ ہی دیر کے بعد مجھے سرکار کی زیارت ہوئی، پھر دوسرے دن پھر زیارت ہوئی، تیسرے دن پھر زیارت ہوئی، تو سرکار نے مخاطب کر کے فرمایا جلال الدین سیوطی اب ہم کبھی کبھی تیری بیداری میں بھی آ جایا کریں گے۔ یہ تو خواب کی باتیں ہیں، اب معاملات بیداری شروع ہو گئے ہیں۔ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں واللہ کہ میں نے مصطفیٰ کریم کی 70 بار بحالت بیداری زیارت کی، اور حضور اتنے خوش تھے مجھ سے کہ میری ماں اور باپ کی تو نے تعریف لکھی، اب ہم تجھے ملنے کے لیے آیا کریں گے۔ تو وہ سیوطی لکھتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو نماز کے لیے جگاتی تھی کہ بیٹے اٹھو اور نماز پڑھو، تو وہ بچہ ماں کو کہتا تھا اماں تو کیا گدھے کی طرح ہینگ رہی ہے؟ بچہ ماں کو کہتا تھا تو کیا گدھے کی طرح ہینگ رہی ہے؟ روزانہ ماں جگاتی اور بیٹا یہی جواب دیتا، بچے کی موت واقع ہو گئی، مر گیا۔ قبر میں جب رکھا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے، ملائکہ جاؤ فجر کے وقت اس کو قبر سے نکالو اور گدھے کی طرح اس کو بناؤ کہ یہ گدھے کی طرح شور مچائے اور پھر اس کو قبر میں ڈال دیا کرو۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے ولی کا گزر ہوا، اچھے لوگوں کا طریقہ ہے جو قبرستان سے گزرتے ہیں اور اہل قبور کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہ اچھے لوگوں کا طریقہ ہے اور مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ یہ اضافی طور پہ میں علماء کی نظر کر رہا ہوں کہ قبور کے لیے قبرستانوں میں دعا مانگنا، ان کی مغفرت کی دعا کرنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، اچھے لوگوں کا طریقہ ہے۔ تو ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک قبر شق ہوئی، اندر سے مردہ باہر نکلا، وہ گدھے کی طرح بنا۔ اس نے کوئی گدھے کی طرح شور مچایا، ہینگتا رہا اور بعد میں قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئی۔ وہ اچھے لوگ تھے، انہوں نے دعا مانگی یا اللہ اس کی مغفرت کر دے، یا اللہ اس کی مغفرت کر دے، یا اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ تو اس پہ القاء ہوا، کیا ہوا؟ القاء ہوا، یا صاحب علم لدنی تھا، صاحب علم لدنی تھا، اس کو اپنے علم لدنی کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ قبر والا اپنی ماں کا بے ادب تھا، جب تک اسے ماں معاف نہیں کرے گی اس تک اسے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے اس کی ماں کا پتہ کیا وہ کدھر رہتی ہے،
کہ اس محلے گلی میں یہ اکثر امر بالمعروف والے رجال الغیب جو ہوتے ہیں، یہ فریدی سمجھتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ خود بھی رجال الغیب میں سے ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں، تو یہ پھرتے ہیں چلتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ بھئی لوگوں کو بھینس پہ دم کر دیا، گھر کو دم کر دیا، یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پھوکے پھوکوں کو برا نہ سمجھا کریں، یہ وہ پھوکے ہیں جو مردوں میں بھی سانس ڈالا کرتے ہیں۔ قرآن کی طرف اگر میں جاؤں تو عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بنا کے پھونک لگا کے انہیں اڑا دیا کرتے تھے، یہ علیحدہ ایک موضوع ہے پھر کبھی، لیکن جو کہنے کی بات ہے، پتہ کیا کہ اس کی ماں زندہ تھی، اس کے دروازے پہ آئے کہ میں فلاں بستی کا بزرگ ہوں، دروازہ کھولا، اماں نے بٹھایا، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تو اس اللہ کے ولی نے کہا تیری منت کے لیے آیا ہوں، تیرے بیٹے پہ اللہ کا عذاب ہے اور تیرے اس کی جگہ میں معافی چاہتا ہوں، تو اسے معاف کر دے۔ اچھے لوگوں کا طریقہ ہے نا یہ۔ تو جب اللہ والے نے اتنی منت و سماجت کی تو ماں کے دل میں رحم آیا، تو ماں نے اسے معاف کر دیا۔ تو قبر پہ آئے تو جب دعا مانگی کہ اللہ اس کو بخش دے، تو اللہ نے القاء فرمایا کہ میرے بندے، اس کو ماں نے معاف کیا ہے اور اس کے گناہوں کو میں نے تیرے لیے اس کو معاف کیا ہے، میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ حضرت خواجہ و خواجگاں، معین بے کساں، والی ہندوستان، حضرت معین الدین چشتی سنجری حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ کس کا؟ کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ ایک آدمی غلاف کعبہ کو پکڑ کے رو رہا ہے، ایک ہی بات کر رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ فرمایا رات کو پھر میں طواف کے لیے آیا تو یہ کعبے کے ساتھ چپٹا ہوا ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ فرماتے ہیں میں صبح آیا، پھر میں نے دیکھا یہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ 7 دن گزر گئے، یہ آدمی کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے آہوزاری کر رہا ہے اور رو رو کے یہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو 7ویں دن میں نے اس کو کہا بھائی یہ تو اللہ کا گھر ہے، یا تو بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، بتا تو نے وہ کون سا گناہ کیا ہے جو ابھی تک تجھے معافی نہیں ملی؟ تو اس نے کہا درویش میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی معافی مجھے کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ فرمایا بتا تو صحیح۔ اس نے کہا رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ تھا اور میں شراب پی کے گھر آیا۔ سمجھ آ رہی؟ میں شراب پی کے گھر آیا، روزہ تھا، دن کا وقت تھا، میں نے ماں کو کہا کہ اماں میرے لیے روٹی بنا، روٹی بنا۔ ماں دیندار تھی، صالح تھی، پرہیزگار تھی، متقیہ تھی۔ اس نے کہا بیٹے میرا روزہ ہے، تیرے لیے روٹی پکا کے میں کل مصطفیٰ کریم کے سامنے کیسے جاؤں؟ میں نہیں پکا سکتی۔ کہتا اس نے تھوڑی اونچی آواز